اس میں یہ بھی کہا کہ اگر براوی اکیڈمی کو زمین کی کمی ہے تو اس کو زمین دے دیں، اور جو اکیڈمیاں اگر چاہتی ہیں کہ ان کے فنڈ کو بڑھائیں تو وہ ان کے فنڈ کو بڑھائیں۔ ادھر لکھا کہاں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور وہ پروگرام اکیڈمیز کے فنڈ کے حوالے سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگراموں میں ہم نے پروفیسر نقیب اللہ احساس کا انٹرویو کیا تھا، جو اپنے ایک دوست ڈاکٹر لیاقت تابان کے ساتھ کورٹ میں گئے تھے، اور وہ اپنے پشتو اکیڈمی کے حوالے سے اور اکیڈمیز کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ کیس لڑا، اور کورٹ کا فیصلہ یہ آیا کہ تمام اکیڈمیز کے فنڈ برابر کیے جائیں۔ لیکن حکومت بلوچستان نے اپنی بجٹ 2024-25 میں یہ اعلان کر دیا، بلکہ بجٹ میں بلوچی اکیڈمی کے فنڈ کو آدھا کر دیا، اس میں کٹوتی کر دی۔ اسی طرح کچھ دیگر اداروں کے فنڈ کو بھی انہوں نے کم کر دیے۔ صرف براوی اکیڈمی، ہزارگی اکیڈمی اور پشتو اکیڈمی کے فنڈ کو بڑھا دیا۔ وجوہات کیا تھی؟ اس حوالے سے آج ہم بلوچی اکیڈمی میں آئے ہیں بلوچی اکیڈمی کے چیئرمین سنگت رفیق سے بات کرنے۔ سنگت رفیق صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے میں کچھ باتوں کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلوچی اکیڈمی کے فنڈ کو آدھا نہیں بلکہ آدھے سے بھی کم کیا گیا، کیونکہ ہماری جو بجٹ تھی پچھلی حکومت نے بڑھا کر اس کو 5 کروڑ کر دیا تھا۔ اب موجودہ حکومت نے یا فائنینس ڈپارٹمنٹ نے 5 کروڑ میں سے 3 کروڑ کاٹ کے اس کو 2 کروڑ کر دیا۔ دوسری ایک بات اور بھی زبان زد عام ہے کہ کچھ لوگ اکیڈمیوں کے خلاف کورٹ میں گئے تھے۔ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم، اور نہ ہی ہم نے سنا ہے، اور نہ ہی کورٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا آرڈر آیا ہے کہ کچھ لوگ اکیڈمیوں کے خلاف گئے۔ البتہ ہماری شنید میں ہے کہ کچھ دوست یا کچھ لوگ، کچھ ادبا پشتو اکیڈمی کے لیے گئے، لیکن وہ فنڈز کے لیے نہیں گئے، وہ گئے تھے اپنے ممبرشپ کے لیے۔ تو اس معاملے میں کچھ معاملات ہوئے، لیکن اس کے بعد جو کورٹ کا آرڈر آیا، اس بات کی بھی ہم تصحیح کر لیں، کورٹ نے بالکل یہ نہیں کہا تھا۔ وہ آرڈر میرے پاس موجود ہے، ادھر میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں جو آرڈر دیا ہے کورٹ نے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے اسکرین میں بھی شو کرائیں۔ اس میں کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمام اکیڈمیوں کے فنڈ برابر کریں، انہوں نے کہا تھا کہ جو اکیڈمی اگر فائنینس منسٹری کو یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کوئی درخواست دیتے ہیں فنڈ بڑھوتری کی یا بڑھانے کی، تو وہ اس کو دیکھ کے اس کے فنڈ رائز کریں۔ انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ تمام اکیڈمیوں کے فنڈ برابر کریں، اور وہ کیونکہ ریشنل بھی نہیں ہو سکتا، لوجیکل بھی نہیں ہو سکتا کہ بلوچی اکیڈمی جو بلوچی زبان ہے، اس وقت بلوچستان کی سب سے بڑی زبان ہے، 33 اضلاع میں 29 اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ دوسرا 1961 بلوچستان کی پہلی اکیڈمی جو بلوچستان میں جس کا بنیاد رکھا گیا، جو باقی اکیڈمی ہیں وہ بہت بعد میں بنائی گئی، بلکہ میں آپ کو بتاتے چلوں قیوم بیدر صاحب کے جو ہزارگی اکیڈمی 1922 میں قائم کی گئی، تو یہ حیا کورٹ کے نزدیک کسی لوجک کے نزدیک ریشنل ہے کہ ایک اکیڈمی 1961 سے کام کر رہا ہے، اس نے کم از کم کوئی 700-800 کتابیں چھاپی ہیں۔ ایک اکیڈمی 1 سال پہلے قائم کی گئی ہے، اس کی 2 سے 3 کتابیں بھی نہ ہوں شاید چھپنے کی، ہم نے تو نہیں دیکھی، ہو سکتے 1-2 ہوں۔ تو یہ کیسے ریشنل ہو سکتا ہے؟ اور کورٹ میں ہے ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایک زبان جو صرف ایک ڈسٹرکٹ یا شاید ایک یونین کونسل کی زبان ہے، اور ایک زبان جو گلف ایریا میں، ایران میں، افغانستان میں، پوری دنیا کے علاوہ بلوچستان کے اندر 33 اضلاع میں سے 29 اضلاع میں بولی جاتی ہے، ان دونوں کے جو فنڈز ہیں وہ کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں یا ایک ساتھ ان میں برابری ہو سکتی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات از خود غلط ہے کہ ایک نے کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو برابر کر دیں۔ دوسرا یہ کہ کورٹ نے بلوچی اکیڈمی کی جو فنڈ ہے اس کو آدھا کیا، وہ آدھے سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ تو ہمارا سلسلہ جیسے آپ نے پہلے بھی بولا کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا خصوصی طور پر فائنینس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ہم خصوصی طور پر فائنینس سیکٹری کی طرف سے
یہ علم دشمنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بلوچی ادب دشمنی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کورٹ کے جو آرڈر کے تناظر ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی اکیڈمی، اگر بلوچی اکیڈمی کا 5 کروڑ ہے آپ ان کا 2 کروڑ کرتے اور ان کا کیا، لیکن یہ کہ یہ کر کے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کا ریشنل کیا. آپ نے کہاں ریشنل کیا؟ باقیوں کا 1-1 کروڑ تھا، آپ نے ان کو 2-2 کروڑ، یعنی سب کا، جیسے آپ نے براوی اکیڈمی کا، ہزارگی اکیڈمی کا، پشتو اکیڈمی کا بتایا، تو ان کو 1-1 کروڑ بڑھایا، جبکہ بلوچی اکیڈمی کا جو پہلے 5 کروڑ تھا اس کا 3 کروڑ کاٹ کے اس کو 2 کروڑ پہ لایا، اور آپ مارکیٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ریشنل کر دی. یہ تو ریشنل نہیں ہے، انجسٹس ہے، ظلم ہے، نابرابری ہے کہ بلوچستان کی سب سے بڑی زبان کے آپ فنڈ کی کٹوتی کریں، اور پھر اپنا وہ کیا کہتے ہیں جو کاتا ہے وہ کورٹ پہ ڈالیں کہ کورٹ نے کہا ہے کہ سب کو بیلنس کریں. کورٹ کا یہ آرڈر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ادھر یہ لکھا ہے کہ it would be relevant to state that the copy of this judgment be sent to the Secretary Education to consider the request of Pashto, Brahui and Hazaragi academies for increase of grant and head amount as well as provision of land to Brahui Academy. اس میں یہ بھی کہا کہ اگر براوی اکیڈمی کو زمین کی کمی ہے تو اس کو زمین دے دیں، اور جو اکیڈمیاں اگر چاہتی ہیں کہ ان کے فنڈ کو بڑھائیں تو وہ ان کے فنڈ کو بڑھائیں. ادھر لکھا کہاں ہے کہ اس کو ریشنل کریں. یہ لفظ بعض بار یوز کر رہے ہیں فائنانس سیکٹری کی طرف سے یا اس کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کہ بھئی کورٹ نے کہا کہ ریشنل کر دو. کون سا ریشنل ہے؟ اور ریشنل ہونا یہ بات ہے. دوسرا اس نے کہاں کہا کہ سب کو برابر کہا. تیسرا اس نے کہاں کورٹ نے کہا کہ بلوچی اکیڈمی کے فنڈ کو کٹوتی کرے. تو یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. سنگت رفیق صاحب، ابھی آپ کا کیا اقدام ہوگا آگے؟ بہتر، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور تصحیح کرنا چاہوں کہ میں نے ہزارگی اکیڈمی کے لیے بولا 1922، وہ 2022 میں اس کا وجود میں یعنی ابھی 1 سال 2 سال پہلے. تو اور ایک مطلب کوئی 70 سال یا کوئی 52 سال کا اکیڈمی ہے اور ایک سال کا ہے، دونوں کو آپ کیسے بیلنس کر سکتے؟ اس اقدامات میں ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں بلوچ عوام کا جو بلوچی زبان بولنے والے ہیں، اور جو بلوچی زبان نہ بولنے والے جتنے ہمارے دوست ہیں انہوں نے سوشل میڈیا میں بڑا ہمارا مدد کیا، تعاون کی. ہم نے اپنے جو ممبران ہیں ان سے، ہمارے واٹس ایپ گروپس میں ہم نے ان سے رائے مانگی کہ ہم کیا کریں. کافی دوستوں نے ہمیں مشورہ دیا. پھر ہم نے ظہور بلیدی صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی بلوچی اکیڈمی کے فنڈ سے 25 لاکھ کٹوتی کی گئی تھی. تو اس وقت بھی ہم ظہور بلیدی صاحب کے پاس گئے اور اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے زبان دوستی کا، اپنی بلوچ ہونے کا اور بلوچ دوستی کا فرض ادا کیا. تو ہم دوبارہ ان سے رابطہ کیا تو وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی آپ لوگوں پہ ظلم ہوا ہے کہ بلوچی 29 ڈسٹرکٹ کی ضلع کے اکیڈمی کے فنڈ اور ایک یونین کونسل کے اکیڈمی کے فنڈ برابر ہوں، اور وہ اکیڈمی بھی 2022 میں جس کی بنیاد رکھی گئی ہو. تو اس کی بڑی مہربانی کہ وہ ہمیں پھر سی ایم میر سرفراز بگٹی صاحب کے پاس لے گئے. تو ادھر ہم جب گئے سرفراز بگٹی صاحب کے، انہوں نے فائنانس منسٹر جناب شعیب نوشروانی صاحب کو بلایا تو ہم نے ان کے ساتھ اپنی رویت بیان کی، اور ہم نے ایک اور بات ان سے کہی کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ایسے نہیں بنائے کہ ہم ایک دن ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی سیاسی رہنما کو بلوچستان اسمبلی میں بولا کہ یار چونکہ پلان کا بجٹ زیادہ ہے اور آپ جا کے اٹھ کے کہیں اور چیخو پکار کہیں اور بولیں کہ تعصب ہے کہ ایک زبان کو سب زبانوں کو برابر کریں. ہم 2012 سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے انسائکلوپیڈیا 2012 سے چل رہا ہے، اور 2013 سے ہم نے اس کے PC1 بنائے. یہ ہمارے مختلف پروجیکٹ ہیں. یہ ہم نے جام کمال صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ اس کو دیے. پھر ہم اس ٹائم ہم نے کلچر جو سیکٹری صاحب تھے، کلچر منسٹر تھے، اس کے پاس گئے. ایجوکیشن سیکٹری کے پاس گئے، ایجوکیشن منسٹر کے پاس گئے. اس کے بعد جب قدوس بزنجو کی منسٹری آئی تو اس کے بعد ہم قدوس صاحب کے پاس گئے باقاعدہ وفد لے کے کہ یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں. یہ ہر پروجیکٹ کا کم از کم 5 کروڑ یا 10 کروڑ کے لاگت کا ہے. ہمارا انسائکلوپیڈیا وہ 15 کروڑ کے لاگت کا ہم نے پروجیکٹ بنایا، اس کو ہم شروع نہیں کر سکے. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ از خود ایسے میں ہماری خواہش پہ بڑھایا نہیں گیا. ہم نے مسلسل کوشش کی اور یہ پروجیکٹ بنائے. گورنمنٹ 3 گورنرز کے ہم پاس گئے
ولی کاکڑ ہوں، اس سے پہلے یاسین زئی ہمارے گورنر صاحب تھے، اس کے پاس ہم یہ پروجیکٹ لے گئے کہ یار اگر نہیں تو کم از کم ایک ہمارا پروجیکٹ ہمیں کر کے دیں، باقی ہم کہیں سے لیں گے۔ تو 2012 کے بعد پھر 2016 اور 17 میں ہم نے باقاعدہ اس پہ کام گئے، منسٹروں کے پاس گئے، اسد بلوچ کے پاس ہم گئے ہیں، ظہور بلیدی کے پاس گئے، ابھی نئے جو منسٹر حکومت آئی ہے اس میں اصغر رند صاحب ہیں، اس سے ہم نے بات کی کہ یار ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ان پہ کرے، اور اس کے ساتھ جو مختلف سیکریٹری آئے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، ہم نے ان سے ملاقاتیں کی، اپنی یہ پروجیکٹ دیے کہ یار یہ پروجیکٹیں ہماری ہیں، ہمارا فنڈ یا ہمیں گرانٹ دے دو پر پروجیکٹ کے لیے، یا ہمارا گرانٹ بڑھاؤ۔ تو 2017 کر کے ابھی 2024 میں ہمارا گرانٹ بڑھایا گیا۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے حکومت سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، گورنر بلوچستان سے، سیکرٹری فائنانس سے، کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہماری خواہش پہ بڑھاؤ، ہمارے پروجیکٹ دیکھو، ہمارا پرفارمنس کارکردگی کی بنیاد پہ آپ ہزارگی اکیڈمی کا کارکردگی دیکھیں، پشتو اکیڈمی کا دیکھیں، براوی اکیڈمی کا دیکھیں، اور پھر آ کے بلوچی اکیڈمی دیکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہزارگی بلوچی اکیڈمی سے زیادہ کام کر رہا ہے تو بے شک آپ ہزارگی کو اس سے زیادہ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ لیول کے بنیاد پہ جو زبان زیادہ اضلاع میں بولی جاتی ہے آپ اس کا حق ہے اس کو زیادہ فنڈ دیں۔ اور ایک آخری بات میں آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں کل ایک دو دن پہلے ہم نے اس کے جو نامز ہیں، جو ادارے سندھ میں چل رہے ہیں ان کے نکالے اور بجٹ دیکھے، تو ایسا کوئی ادارہ سندھ میں نہیں ہے، کم از کم ہم نے کوئی 200 کے قریب ادارے نکالے، ہر ادارے کا بجٹ 15 کروڑ سے اوپر ہے۔ آرٹس کونسل کراچی، سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ، نئی بخش بلوچ چیئر کا نئی بخش بلوچ چیئر کا 45 کروڑ بجٹ ہے۔ لائبریری ہیں، ہر لائبریری کا 45، 40، 30، 20 کروڑ بجٹ ہے، وہ بھی 200 کے قریب ہم نے ایسے رینڈملی نکالے۔ تو وہ بلوچستان میں کتنے اداروں کو ادھر حکومت بلوچستان فنڈنگ کر رہا ہے، ہر ادارے کو اگر 1 کروڑ دیتا ہے، ہر 6 مہینے بعد اس کی کٹوتی کر کے 50 لاکھ کر دیتا ہے، جس کو 50 لاکھ ہے اس کا 5 لاکھ کرتا ہے۔ تو اس سے ابھی ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے پیش آئے، ہم نے 5 کروڑ کے یہ جو پروجیکٹ بنے، NLP ایک پروجیکٹ ہم نے چلایا، اس دفعہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کوئی 50 کے قریب کتابیں چھاپیں، وہ آلریڈی پرنٹنگ پریس میں ادھر ہمارا فنڈ کٹوتی۔ ابھی اگر اسی سلسلہ چلا اور حکومت نے ہمارا فنڈ بحال نہیں کیا تو بیدر صاحب میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے 4-5 مہینوں کے پاس ہمارے اپنے جو ملازم ہیں ادھر، ہمارے یوٹیلیٹی بل ہیں، اور ہمارے ادھر چائے پانی کا جو سلسلہ ہے یہ بھی نہیں چل سکے گا، یہ بھی بند ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے ملازم جو 2-4 ہیں ان کو تنخواہیں دیں۔ بہت بہت شکریہ سنگت رفیق صاحب۔ ناظرین، آپ نے چیئرمین بلوچی اکیڈمی جناب سنگت رفیق صاحب کی باتیں سنی۔ اللہ کرے کہ حکومت اس معاملے کو اور اس پر غور کرے، اور اکیڈمیز کے اور ادبی اداروں کے جو فنڈ میں کٹوتی کی گئی ہے ان کو نہ صرف کم کرے بلکہ ان کو مزید بڑھائے، تاکہ علم و ادب کی ترقی بلوچستان میں فروغ پائے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔